انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ سوچو تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں. کیا عجیب ہے، بات کروں تو سورج غروب ہو جائے. ثم تتفکروا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چاہے دو دو چاہے ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. اللہ نے دکان پر نہیں کہا، آفس پر نہیں کہا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ دو دو ایک ایک، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں؟ اب اللہ نے خود جواب دیا، ان هو الا نذیر لکم، ان هو الا نذیر لکم بین یدی من عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. نہیں 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 نہیں، میرا حبیب دیوانہ نہیں. وہ جو تم سے اجر مانگ رہا ہے اسی لیے مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں عذاب سے نجات دلائے، عذاب سے نجات دلائے. ابھی جہاں میری روح کھڑی آپ وہاں پھر بھی نہیں آ رہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے حبیب کہا دو کہ میں تم سے صرف ایک ایک نصیحت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، نہیں نہیں، وہ میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تمہیں ڈراتا ہے، اسی لیے اجر اسی لیے مانگتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب سے بچائے، آنے والے عذاب سے بچائے. اب میں سوچنے لگا، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ رہا ہے، اور مسلمان بھی ہمیں بھی منع کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تجھ سے کس کا ترجمہ کیا؟ سمجھے؟ تجھ سے ہی مدد چاہتے، تیری ہی مدد چاہتے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یا اللہ، اب حالت بندگی میں سوچوں، حالت بندگی میں سوچوں کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں. تو اللہ کی آواز ہے، عبد الحکیم، جو بھی میں نے نماز کے لیے کہا رسول نے تمہیں پڑھ کر دکھائی، میں نے روزے کے لیے کہا رسول نے تمہیں رکھ کر دکھایا، میں نے حج کے لیے کہا رسول نے کر کے دکھایا. تو اگر یہ عمل بھی تمہیں رسول کر کے دکھائے تو میں نے کہا یا اللہ، اگر رسول عمل کر کے دکھائے پھر ساری دنیا مجھ پر الزام لگائے، میں وہی کروں گا جو رسول نے کیا ہے. کہا اب آؤ، رسول سجدے میں اوپر حسین، اب رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین. اور میرے بھائی، میں بادب ہو کر کرتا ہوں علماء کرام کو کہ رسول سجدے میں اوپر حسین، اور حسین جہاں فرض کرو کہ یہاں رسول کا چہرہ تھا سجدے میں، تو حسین کا چہرہ یہی نہیں تھا، یہاں اصحابوں کی طرف. میں کچھ کہنا چاہتا کہ بلا کیوں 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 کیوں؟ اس کا میرے پاس دلیل ہے. اگر بچے کا چہرہ اس طرف ہوتا تو کہتا ہمیں کیا پتا کہ کون سا بچہ تھا، ہمیں کون سا پتا تھا کہ بچہ کون سا تھا. حسین کا چہرہ اس طرف، حسین کا چہرہ اس طرف. اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ روایتیں میں پڑھ رہا ہوں جو تمام 73 بھائی میرے فرقے جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ جب دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تو یا تو رسول کا انتقال ہو گیا یا اس پر وحی ہو گئی ہے. تو ایک صحابی نے سر کو اٹھایا، توجہ کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، چہرے کو اٹھایا، نظر پڑی حسین کے چہرے پر، نظر پڑی حسین کے چہرے پر. دیر رہا صحابہ
صحابیوں نے چہرے اٹھائے، سر اٹھائے، نظر پڑی حسین پر، حسین پر۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ بہت مقامات پر یہ آیت ہے، فرض کرو جیسے سورۃ ہود میں آیت ہے، سورۃ ہود میں آیت ہے وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، انتظار کرو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا قُلْ انتظروا انی معکم من المنتظرین، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں رسول بھی انتظار کر رہا ہوں۔ قبلہ بڑا جملات کرنے والا ہو۔ اب قبلہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، اہل حدیث نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے امام زمانہ کے لیے ہے۔ کہا یہ آپ درود پڑھیں، یہ امام زمانہ کے لیے، رسول بھی اس کا، ساری کائنات اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کہے کہ نہیں ایسا ایسا ایسا، میں نے کہا ہاں دیکھیں اگر ظاہری تفسیر پر آؤ گے تو رسول نے وہ بھی ایک موقع دکھایا ہے، ایک موقع وہ بھی دکھایا۔ کیوں بھائی کیوں کیوں؟ ایمان سے بتائیں، جب بچہ ضد کرتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے تو آپ کس کو منوائیں گے، باپ کو یا بچے کو؟ بھائی بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ہے ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے گنیش دکھاؤ، یہ کرو، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے۔ اب بچے کو کہیں گے آؤ بیٹے، آؤ بیٹے میں آپ کو بمبئی لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو بازار لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو یہ دلاؤں یہ دلاؤں۔ منوائیں گے بچے کو جس نے ضد کی ہے۔ اب بچہ رسول کے پشت پر، جبرائیل آئے بچے کو کہتا حسین آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، بچے کو نہیں کہا، رسول کو کہا۔ تو جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا، جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا۔ اور میرے پورے مسلمان بھائیوں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابی انتظار کر رہے تھے کہ رسول کب سر اٹھاتا ہے، رسول انتظار کر رہا تھا وحی کا کہ وحی کب کہتا ہے، وہی انتظار کر رہا تھا اللہ کا کہ اللہ کب کہتا ہے، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین۔ حسین کا، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا، اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا۔ کو حسین اٹھے پھر کہوں، وہ انتظار کر رہا تھا، کلا کہے تو رسول کو کہوں۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو خاص کر کے محرم میں لڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمان بھائی یا رسول اللہ، یا ڈپٹی کمشنر کو کہا، گورنر کو کہا، یہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جلوس یہاں سے نکلتا ہے نا، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں نماز میں خلل پڑتا ہے تو تمہاری نماز صحابی والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ زبان سے بات کریں، تمہاری نماز رسول والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ اب بتاؤ ان صحابیوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ بتاؤ بتاؤ صحابہ کرام کی نماز ہوئی یا نہیں؟ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ارے حسین پر حسین، سارے صحابوں کے نظر میں حسین اور رسول کے تصور میں حسین۔ صحابیوں کے نظر میں تصویر حسین اور رسول کے تصور میں حسین۔
تصور ہے حسین تو پھر معاف کرنا مسلمانوں، لڑو نہیں۔ ارے جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ نے نماز کو اور حسین کو لازم اور ملزوم قرار دیا۔ جہاں حسین ہوگا وہاں نماز ہوگی، اور نماز وہاں ہوگی جہاں حسین ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو، میرے بزرگوں؟ آئی بات سمجھ میں؟ پتا چلا کہ ان کی محبت کا نام فضل ہے، ان کی محبت کا نام فضل ہے۔ قریب لے کر گھبرائیں میرے پڑھے لکھے محترم سامعین۔ اب آئیے، میں نے کیا تھا کہ فضل نام ہے نیکی کی زیادتی کا، اور اس کا مرکز ہے فاطمہ، اس کا مرکز ہے فاطمہ، اس کا مرکز ہے فاطمہ، اس کا مرکز۔ توجہ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جہاں میری آواز آ رہی، جہاں میری آواز آ رہی، جو خاص کر کے سادات ہیں بھائی شبیر صاحب اور جو ہے حضرات، ان کے لیے بڑا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا جملہ۔ میرے دوستو، اب ایک آیت مجھے نظر آئی جس کے لیے ہمارے جتنے فرقے ہیں انہوں نے متفق ہو کر لکھا کہ یہ جب حضور اکرم کا بیٹا، جب حضور اکرم کا بیٹا جناب ابراہیم انتقال کر گیا، جب جناب رسول کا بیٹا جناب ابراہیم انتقال کر گیا تو جو مشرکین تھے وہ خوش ہونے لگے۔ اب رسول کی اولاد ہی نہیں رہی، اب اس مشن کو بڑھائے گا کون؟ بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشرکین اور کافر خوش ہونے لگے، جب رسول کی اولاد ہی نہیں رہی، اولاد دیکھو بڑا جملہ ہے، بڑا، جب رسول کی اولاد ہی نہیں رہی تو رسول کے پروگرام کو بڑھائے گا کون؟ لیکن جب جناب سیدہ آئی تو کافر پھر مایوس ہو گئے کہ رسول کی اولاد آ گئی۔ اتنا تو مشرکوں کو بھی پتا تھا کہ پروگرام کو اولاد بڑھا سکتی ہے، امت نہیں۔ سمجھنے کی کوشش، میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے آپ کو، یعنی مشرکین کو بھی پتا تھا کہ رسول کے پروگرام کو اولاد بڑھا سکتی ہے، اس کے تکمیل کو اولاد پہنچا سکتا ہے، امت نہیں۔ اور اللہ نے آیت نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قبلہ شبیر صاحب، میں حیران، ایک چھوٹی سی آیت، لیکن اس میں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے پورے قرآن میں نہیں۔ آتا ہے نا پورے قرآن میں صرف یہاں ایک مرتبہ، کوثر پورے قرآن میں یہاں ایک مرتبہ، فصل ربک ونہر پورے قرآن میں، ونہر ایک مرتبہ پورے قرآن میں، شانک ایک مرتبہ پورے قرآن میں، ابتر ایک مرتبہ۔ یا اللہ، یہ کیا ہے اتنی سی چھوٹی سورت؟ جب پورے قرآن میں الفاظوں کی ریپیٹیشن ہے تو ایک چھوٹی سی سورت، اس میں آپ نے چھوٹی سورت میں جو الفاظ استعمال کیے پھر کہیں نہیں کیے۔ آتینا یہاں، کوثر یہاں، ونہر یہاں، شانک یہاں، ابتر یہاں، یا اللہ اور جگہوں پر استعمال کیوں نہیں کیا؟ آواز آئے گی عبدالحکیم، اگر رسول کی اور بھی بیٹیاں ہوتی، جب بیٹی ایک ہے،
تو میں نے لفظ بھی ایک استعمال کیا۔ اب پھر سنیں جو میں جملات کرنا چاہتا ہوں، پھر سنیں جو میں جملات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی ایک ہے، پتا چلا فضل ایک ہے۔ اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی، بھائی ہزارہ حدیثیں ہیں رسول کے شان میں، جناب سیدہ کے شان میں، کہ بی بی آتی تھی، رسول آگے استقبال کے لیے جاتا تھا، کسی اور کے لیے بھی ہے، کیوں؟ رسول ہے، رسول کو عادل ہونا چاہیے، رسول کو عادل ہونا چاہیے، ایک سے کیوں؟ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں یہ میرے الفاظ ہیں، کیا سبب تھا کہ اللہ نے اور رسول کو ایک بیٹی عطا کی؟ میں نے کیا کہ بیٹی ہے فضل، بیٹی ہے فضل، جنت کا تعلق ہے فضل سے۔ اگر رسول کی اور بھی بیٹیاں ہوتی تو مسلمان کہتے اس بیٹی سے جنت آپ لیں، ان سے ہم لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فضل ہے، کسی کو جنت میں جانا ہے تو فاطمہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور کیوں؟ قبلہ یہ ہمارے میرے الفاظ ہیں، کیوں اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی؟ کیونکہ عورت میں 3 نقص ہوتے، 3 نقائص ہوتے ہیں عورت میں۔ ناقص العقل، یعنی مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی میں۔ ناقص المیراث، بھائی کا آدھا حصہ۔ ناقص العبادت، عبادت میں بھی ناقص ہے، بہت سے ایسے ایام ہوتے ہیں جن میں وہ عبادت نہیں کرتی۔ یہی تو ہے، بطول مریم بھی ہے، لیکن ہماری شہزادی بطول عذرا ہے۔ اور یہ شاید سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری شہزادی بطول عذرا ہے، عذرا مانے کنواری۔ یہی تو سبب ہے کہ بطول مریم ہے، لیکن بغیر شوہر کے بطول رہنا اور بات ہے، شوہر بھی ہو بچے بھی ہو پھر بطول ہو۔ رسول کو بطول بنا کر جو عیب تھا ناقص العبادہ کا وہ ختم کر دیا۔ اللہ نے بطول کو مباہلے میں لا کر، یعنی مباہلے میں جو علی کی منزل ہے وہی بطول کی، کہا کہ وہی عقل ہے۔ عبدالحکیم یہ ناقص العقل نہیں ہے۔ اور ناقص المیراث تب ہوتی اگر کوئی بھی بتاؤ، کسی نے بھی کوئی کتاب پھٹی ہوئی کتاب ضعیف روایت دکھاؤ کہ رسول کے انتقال کے بعد بطول کے سوا کوئی اور گئی ہو کہ مجھے میراث دو، تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، کیونکہ اگر اور ہوتا تو بطول کو پوری میراث نہ ملتی۔ اللہ نے بطول کو پوری میراث دلا کر ان 3 عیبوں سے پاک کیا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ 3 عیبوں سے پاک کیا، 3 عیبوں سے پاک کیا۔ جنت کا تاج فضل پر ہے، فضل پر ہے۔ آئیے قبلہ معاف کریں میرے دوستوں، میرے کیوں یہ شیطان نے اتنی بڑی عبادت کی؟ یہ جہنمی کیوں بن گیا؟ کیا قصور تھا؟ قصور کیا تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو پھر اللہ جو ایک سجدہ معاف نہیں کر سکتا، ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے سجدے چھوڑے ہیں۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم نہیں۔ اب دیکھو قبلہ، میں جملہ اور ایسا جو کسی کو بھی کہ جذبات کو میں مجروح نہیں کرنا چاہتا، بھئی یہی سبب ہے نا۔ دیکھو جی کہ اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ طٰہٰ میں کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ دیکھو انی لغفار، یقیناً میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ کس کے گناہوں کو؟ لمن تاب، جس نے میری بارگاہ میں توبہ کی، وآمن جو ایمان لے کر آیا،
وعمل صالحا، اور جس نے عمل صالح کیا جنت مل جائے. اللہ نے کہا ثم اہتدی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ہادی صحیح ہو. میں نے کہا تھا جب میں میرا جملہ کہوں گا تو آپ مجھے داد دیں گی. کتنا بڑا جملہ میں نے عرض کیا. میں اللہ ضرور ضرور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ان کے جنہوں نے میری بارگاہ میں توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہادی صحیح. پتا چلا اگر ہادی صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہے. ہادی غلط نمازیں غلط، ہادی غلط روزے غلط، ایمان غلط، توبہ غلط. ارے شیطان نے ایک بڑا قصور کیا تھا، اللہ کو مانتا تھا، کل بھی مان رہا تھا، آج بھی مان رہا ہے، قیامت پر کل بھی یقین تھا، آج بھی یقین ہے. اور گناہ کون سا کیا تھا کہ اللہ کو مان کر عبادتیں کر کر قیامت پر ایمان رکھ کر اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا تھا. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے. اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا تھا، اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا تھا. اپنے بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. اپنے زمانے کے، اپنے زمانے کے ہادی کو نہیں مانا تھا. میں نے کیا پروردگار بخش دو، بخش دو، کیا ہے بخش دو، بخش دو. آواز آئے گی عبدالحکیم. اگر میرا گناہ کرتا، میری غلط، تو میں اس کو بخش دیتا. یہ ہے اپنے امام، اپنے زمانے کے ہادی کا منکر. اگر آج میں اس کو معاف کروں، اگر آج میں اس کو معاف کروں تو آگے چل کر جو غدیر میں بنائے ہوئے ہادی کا انکار کرے تو مجھے اس کو بھی معاف کرنا پڑے گا. آج میں نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی شیطان جتنی عبادت کرے اگر علی کو نہیں مانے گا نہیں بخشوں گا. نعرہ حیدری. پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہر زمانے میں کوئی ہادی ہے، کوئی ہادی ہے. کیونکہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے، نبوت سے نہیں. معاف کرنا میرے دوستو، قیامت کا تعلق امامت سے ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ. اور ابن خلدون نے کیا لکھا؟ ابن خلدون نے یہ لکھا، ابن خلدون نے یہ لکھا کہ اللہ اس دنیا میں کیا دیتا ہے ہمیں؟ روزے یہاں رکھو جنت وہاں ملے گی، زکوٰۃ یہاں دو جنت قیامت میں ملے گی، حج یہاں کرو جنت قیامت میں ملے گی. اور قیامت کا تعلق ہے امامت سے، قیامت کا تعلق ہے امامت سے. میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آخری جملہ کہہ کر آپ کی زحمتوں کو ختم. جتنے امام ہیں، جتنے بزرگ ہیں دنیا میں، جتنے بزرگ گزر چکے، کسی کی ایک روایت بتاؤ کہ مجھے مانو تو قیامت میں جنت دوں گا. شبیر بھائی، اگر کسی کے بزرگ نے پھٹی ہوئی کتاب، ضعیف روایت دکھاؤ کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھے یہاں مانو تو میں تمہیں قیامت میں چھڑاؤں گا، تمہیں جنت دوں گا، تو میں مذہب چھوڑ دوں. ارے اگر جنت پر اقتدار ہوتا تو بیٹے کو نہ کہتا کہ حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ.
जन्नत पर इक़्तिदार होता, जन्नत पर इक़्तिदार है, जन्नत मिलेगी इनके गुलामी में, जन्नत मिलेगी इनके गुलामी में। क़िबला साहब मुझे अली की इज्जत की कसम, मेरे तमाम मुसलमान भाइयों ने अपनी किताबों में लिखा कि क़यामत के दिन अली मोमिनीन के आगे होगा और तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों के पीछे। अली कायद होगा, कायद, अली कायद, सारे नबी शायद, अली मोमिनीन के आगे, अली मोमिनीन के आगे होगा और तमाम अंबिया अपनी उम्मतों के पीछे होंगे। एक मर्तबा किसी ने मौला अली से सवाल किया, मौला ये क्या है, आप कयामत में मोमिनीन के आगे होंगे और अंबिया अपनी उम्मतों के पीछे होंगे, क्यों? मेरे मौला ने हंसकर जवाब दिया, कयामत में अंबियाओं को अपनी उम्मत पर यकीन नहीं होगा कि कहीं यहीं भी छोड़कर भाग न जाएं। तवज्जो है, पूरी तवज्जो है। कहा मुझे यकीन है, कहा मुझे यकीन है, कहा कयामत में अंबिया अपनी उम्मतों के पीछे इसीलिए होंगे, उनको यकीन नहीं होगा कि कहीं यहाँ भी छोड़कर भाग न जाएं। देखे ना, यही तो अर्थ कर रहा था मैं। एक जुमला फिर, अगर दो आयतें ना पढ़ूं तो शायद मेरी तकरीर जो है इनकम्प्लीट रह जाए। भाई जब अल्लाह ने क़िबला कहा है युहारबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह से उसके रसूल से जंग करते हैं। अल्लाह से तो आता किसी ने जंग नहीं की ना, किसी ने नहीं की ना, यानी जो रसूल से जंग करता है वो अल्लाह से करता है। तो या अल्लाह ओहद में आपसे लड़े ना, ओहद में आपसे लड़े ना, इरादा करता कोई न रहता। अल्लाह ने कहा अब्दुल्ला की मैंने पैदा किया है इम्तिहान के लिए, अगर मैं आने से पहले दुश्मनों को खत्म कर देता तो मुसलमान घर में आकर अपनी बीवियों को कहते लड़ने का मौका नहीं मिला। जबान से बात करें मेरे, लड़ने का अगर मौका मिलता तो हम लड़ते। तो अल्लाह ने ये आयत जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ सूरत आले इमरान की, ये जंग उहद में नाज़िल हुई थी, जंग उहद में नाज़िल हुई थी। मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। ए मुनाफ़िको, मैं अल्लाह तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक जंग उहद कराकर मोमिनीन को न बतलाऊं कि तुम में कौन है जो मैदान जंग में लड़कर तय्यब बनता है और कौन है जो रसूल को छोड़कर खबीस बनता है। किरदार दिखाना है, किरदार दिखाना है। देखना मैंने बड़ा जुमला कहा, ये कुरान की आयत है, नाम नहीं है मेरे दोस्तों। किसी को समझना है यही समझो अली था, क्यों नहीं समझ, वहां ख्याल क्यों नहीं जाता, वहां ख्याल जाए ना। नाम नहीं है खामखा बस में, जब नाम नहीं है तो लड़ते क्यों, क्यों लड़ते हो? अल्लाह ने कहा मुनाफिक मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक जंग उहद करा के मैं अल्लाह मोमिनीन को न बतला दूं को कौन है तुम में जो लड़कर तय्यब बनता है और कौन है तुम में जो भाग कर खबीस बनता है। और जब भागे, कुरान शायद एक दूसरे से पूछने लगे क्यों भागे, कहा वो अभी आयत पढ़ूंगा इसलिए समझा रहा हूं, तनकीद के हिसाब से नहीं आयत पढ़ रहा हूं। भागे एक दूसरे, क्यों भाग रहे हो, कहा पता नहीं है कि आवाज आ रही कत कुतल मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब रसूल कत्ल हो गए अब हम क्या करेंगे, बस ये कहना था। या अल्लाह ने दूसरी आयत नाज़िल की, ला तदरू, ए मुनाफिको बहाने मत बनाओ, ए मुनाफिको बहाने मत बनाओ, ला तदरू फकत कफर तुम बाद ईमानकुम, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। समझ में आ गई बात, पता चला कि ये अल्लाह इम्तिहान लेता है किरदार का। तो यहाँ मेरे मौला अली ने फरमाया कि कयामत में अंबिया साइकिन इसीलिए होंगे कि उनको यकीन नहीं होगा अपनी उम्मतों पर
کہ کہیں یہاں بھی چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، لیکن میں آگے اسی لیے ہوں گا کہ مجھے مومنین پر یقین ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرے، مجھے مومنین پر یقین ہے کہ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں برداشت کر میرے نام کو نہیں چھوڑا تو آج آنکھوں سے دیکھیں کیسے چھوڑیں گے۔ نعرہ حیدری! دیکھا آپ نے، دیکھا آپ نے، یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، یہ ہے مومن۔ میرے دوستو، یہ بزرگوں کیوں کہا ہے، ماں کا بھی فرمان ہے کہ ایسی مجلس نہ پڑھو کہ مومن ان کو ڈراؤ تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ یہ ہے، بس دیکھو حسینیت کسے کہتے ہیں جو میں نے عرض کر دی، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے آل محمد کی محبت۔ ہم مرتے نہیں، مرے وہ جس کا امام مرے، مرے وہ جس کا مرشد مرے۔ ہم زندہ، ہم زندہ، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے۔ اور میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب قیامت کے دن مومن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس امام میں کوئی عیب نہ ہوگا۔ اب ہے کوئی ایسا مسلمان جو بتا کہ میرے امام میں عیب نہیں ہے؟ بولا یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی۔ یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، قیامت کے دن مومن اس کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا، عیب نہ ہوگا۔ آج اپنے پرائے سارے کہتے ہیں مسجد میں مجلس ہوتی ہے نعرہ حیدری۔ ارے مسجد میں علی کا ذکر، یہ بات سمجھ نہیں آتی، مسجد میں علی کا نعرہ نہ لگا۔ میرے بھائی معاف کرنا، معاف کرنا، میں گیا تھا عمرے پر قبلہ، جتنی بھی آپ گئے ہوں گے، جو بھی چیز، جو بھی جگہ علی کے نام پر منسوب ہے سعودی عربیہ اس کو گرا دیتی ہے، مسجدیں گرا دو۔ کیوں؟ علی کا تصور مٹ جائے۔ میں گیا گزرتا، وہ جو خیبر میں جنگی خیبر میں مسجد علی اس کو بھی گرا دیا ہے، جہاں گرا دو۔ کیوں گرا دو؟ تاکہ علی کی یاد ختم ہو جائے۔ ہاں مجھے دوستوں نے کہا عبداللہ کی بڑا ظلم کیا ہے کہ مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، جو علی کے نام سے مسجد ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ جو چیز علی کے نام پر ہوگی اس کو گرائیں گے، اسی لیے اللہ علی کو کعبے میں لے کر آیا۔ جب تک کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا، جب تک کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا۔ اور میرے مسلمان بھائی، ہم تو مسجد میں علی کا نام لیتے ہیں تو ہم کافر بن جاتے ہیں، تو یہ فتویٰ دور جائے گی۔ اگر نام علی کے نام، یہ مسجد ہے کیا؟ یہ مسجد تو نقل ہے کعبے کا، کعبہ ہے اصل، کعبہ ہے اصل، مسجد ہے نقل۔ اگر نقل میں نام لینے سے ہم کافر ہو جاتے ہیں تو پھر پہلی فتویٰ اللہ پر لگاؤ کہ اصل میں علی کے وجود کو تو لے کر آیا۔ نعرہ حیدری!
انشاءاللہ جب میں رات پڑھوں گا پھر آپ کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. لیکن یہاں پتا چلا قبلہ قبر میں علی، برزخ میں علی، برزخ میں علی، برزخ میں علی. مقصد یہ ہے نمازیں پڑھو. کہتے ہیں شیعہ نماز غلط ہے، یہ ساری پروپیگیشن ہے. شیعہ نماز نہیں پڑھتے، پروپیگیشن ہے. ارے نماز ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت سجدہ میں سجدیا تھا. روزہ ہمارے لیے ہے اس لیے کہ ہمارے نماز نے ہمارے امام کو حالت روزہ میں ضرب لگی تھی. ارے جہاد ہمارے لیے ہے اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا. ارے زکوٰۃ ہمارے لیے ہے اس لیے کہ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی تھی. اور حج ہمارے لیے اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام آیا.